آج انشاءاللہ چوتھے پارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چوتھے پارے کا نام ہے لن تنالوا۔ سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون سر فہرست تھا۔ تو چوتھے پارے کے بالکل آغاز میں یہ بتایا گیا کہ نیکی کا کمال درجہ تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز نہ خرچ کر دو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ بر کہتے ہیں نیکی کو۔ جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو اس وقت تک نیکی کے کمال کو یا نیکی کے اعلیٰ درجے کو تم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد چوتھے پارے کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ان کو اگر ہم نمبر وار بیان کریں تو تقریباً 9 یا 10 مضامین ہیں۔ سب سے پہلا مضمون ہے تحویل قبلہ کا۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ شریف کو اپنا قبلہ ٹھہرایا، تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غوغا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس یہ کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی، مسجد حرام کی، کعبہ شریف کی، بیت اللہ کی 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ ان اول بیت وضع للناس، اس روئے زمین پر کعبہ ہی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری خصوصیت مسجد حرام کی یہ بیان کی کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف پر اور اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، حتیم ہے وغیرہ۔ تیسری خصوصیت یہ بیان کی کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور حج کے واجب ہونے کی دوسری شرائط بھی اس میں پائی جائیں تو اس پر فوراً حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کی فرضیت بھی بیان کی گئی۔ اس کے بعد دوسرا مضمون جو اس پارے کے اندر ہے، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ تقوی کا حق ادا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، گروہ گروہ تقسیم نہ ہو جاؤ۔ تیسرا مضمون اس پارے کے اندر امت مسلمہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت یہی امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کے، بہترین ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ 3 وجوہات بیان کی گئیں۔ ایک ایمان لانا، دوسرا امر بالمعروف اور تیسرا نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور منکر سے، برائیوں سے روکنا، طاقت کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ نہیں، عاجزی کے ساتھ نہیں، طاقت کے ساتھ۔ حکم نافذ ہوتا ہے طاقت کے ساتھ، برائی سے روکا جاتا ہے طاقت کے ساتھ۔ چوتھا مضمون جو اس پارے کے اندر بیان ہوا، منافقین سے اور کافروں سے دوستی لگانے سے منع کیا گیا اور اس کے اسباب بھی بیان کیے گئے۔ 4 اسباب 118 نمبر آیت میں بیان کیے گئے۔ پہلا یہ کہ کافر اور منافق تمہیں نقصان پہنچانے میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اس لیے ان سے دوستی مت لگاؤ۔ دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے وہ مصیبت اور پریشانی کے اندر مبتلا کر دیں۔ تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے
تمہارے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوتا ہے، اور چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو حسد اور بغض چھپا ہوا ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ پانچواں مضمون جو اس صورت میں بیان کیا گیا وہ غزوہ بدر کا دیباچہ ہے۔ غزوہ بدر کا بالکل مختصر سا تذکرہ ہے۔ یہ پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور کافروں کو شکست نصیب فرمائی۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے اندر نصرت فرمائی تھی اور تم بہت کمزور تھے اس وقت۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لہذا تم اللہ سے ڈرتے بھی رہو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہو۔ اس کے بعد چھٹا مضمون جو اس پارے کے اندر بیان ہوا وہ ہے غزوہ بدر کا۔ غزوہ بدر کا ذکر جو سورہ آل عمران میں ہے وہ صرف حوالے کے طور پر آیا ہے کہ جس طرح اللہ نے تمہاری بدر کے اندر مدد کی تھی اس طرح احد کے اندر بھی کر سکتا ہے، ورنہ سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ اللہ نے غزوہ احد کو بیان کیا۔ غزوہ بدر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آگے سورہ انفال کے اندر بیان ہوگا۔ 55 آیات کے اندر غزوہ احد کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور ان آیات میں جو ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی اس کے اسباب بھی اور اس کی حکمتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا احد کے اندر، ان میں 200 گھڑ سوار تھے، 700 زرہ پوش تھے، 3000 ان کے پاس اونٹ تھے، 500 عورتیں بھی ان کے اندر شامل تھیں، اور اسلامی لشکر کتنا تھا؟ صرف 700 کا۔ صرف مسلمانوں کی تعداد 700 تھی۔ 50 آدمیوں کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جبل الرمات پر متعین فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت بھی کی تھی کہ فتح ہو یا شکست کسی صورت میں تم نے اترنا نہیں ہے، لیکن وہاں پر صحابہ کرام سے مسلمانوں سے ایک اجتہادی خطا ہوئی تھی جس کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑا سا جھنجھوڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی فرما دیا، اللہ نے بھی معاف فرما دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے ان سے درگزر کر لیا۔ ابھی غزوہ احد سے واپس آئے ہی تھے، غزوہ حمراء الاسد پیش آ گیا۔ احد کے شہداء کی تدفین سے ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس وقت جو کافروں کے مشرکین کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روحا کے مقام پر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنے کی صرف ایک افواہ انہوں نے پھیلائی تھی کہ وہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو لے کر دوبارہ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مقام روحا تک پہنچے، جسے غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ تھکاوٹ سے، زخموں سے چور، تھکاوٹ سے نڈھال، اور ابھی 70 شہداء کو دفن کیا تھا اور پھر جہاد پر جا رہے تھے۔ یقین جانیں اگر غزوہ احد کو ہم پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں نا، آقا بدری صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آقا بدری صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک والضحیٰ والے چہرے کے اوپر کڑیاں خود کی گھس گئیں اور خون نکلا، اور خون صرف نکلا نہیں بلکہ خون کے فوارے نکلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آدمی جہاد کی کبھی مخالفت کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کر سکتا۔ آج جو جہاد اور مجاہدین کی مخالفت کی جاتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا علم نہیں ہے۔ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، سارے 27 غزوات کو قرآن مجید نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو قرآن کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھیں۔ 7واں مضمون جو اس پارے کے اندر بیان ہوا وہ اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ اہل ایمان کا کیا کام ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، وہ ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔
سورہ آل عمران کی آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے 4 اصول بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان 4 چیزوں پر عمل کرو، 4 حکموں پر۔ سب سے پہلا صبر، اصبروا، دین پر جمے رہنا، یہ بھی صبر کا ایک معنی ہے۔ مشکلات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، ان کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، گلہ نہ کرنا، جزا فضا نہ کرنا، صبر سے کام لینا، یہ صبر۔ دوسرا کام صابروا، صبر اور چیز ہے، مصابرہ اور چیز ہے۔ دوسرا حکم دیا کہ دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت کا مظاہرہ کرو، شجاعت کا دشمن سے زیادہ مظاہرہ کرو، پھر تم دیکھو گے کہ اللہ تمہیں کامیابی ایسے جھولی کے اندر ڈال دیں گے۔ تیسرا حکم ورابطوا، رابطوا پہرے داروں کو کہتے ہیں، مرابط پہرے دار کو کہتے ہیں۔ دشمنان دین سے مقابلہ کرنے کے لیے راتوں کو جاگنا، سیاچن جیسی پہاڑوں کے اوپر، کارگل جیسے پہاڑوں کے اوپر، کیٹو جیسے پہاڑوں کے اوپر، سنگلاخ وادیاں، سنگلاخ چٹانیں جہاں برف 12 مہینے رہتی ہے، وہاں پر پہرا دینا۔ ادھر سے بھی دشمن کی گولی آ سکتی ہے، ادھر سے بھی دشمن کا گولہ آ سکتا ہے، ہر وقت جان کا خوف، وہاں پر پہرا دینا، یہ رباط کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، رباط میں لگے رہو۔ اور چوتھا حکم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں، ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہو، تب تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ یہ آیت نمبر 200 جو سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ 4 حکم دیے، کامیابی کے 4 اصول بتلا دیے۔ اس کے بعد چوتھے پارے کے آخری رکوع، آخری پاؤں میں سورہ نساء ہے، جو موجودہ ترتیب میں چوتھے نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پر ہے۔ اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ سورہ نساء بھی مدنی صورت ہے۔ اسے سورۃ النساء کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ہے سورۃ النساء صغریٰ، جس کا نام سورہ طلاق ہے، اور وہ 29ویں پارے کے آخر میں ہے، 28ویں پارے کے آخر میں۔ اس صورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جن کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورۃ النساء کا نام دیا گیا۔ نساء کا معنی خواتین۔ اس میں جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ یتیموں کے اموال کے بارے میں ہدایت، وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب۔